السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 13 اگست ہے اور جمعرات ہے، سن ہے 2020۔ اسلام آباد میں موسم جو ہے وہ اپنی دکھا رہا ہے وہ جو جیسے ہم کہتے ہیں اپنی کارگری دکھا رہا ہے۔ رات بھی بہت شدید بارش ہوئی، صبح کے وقت بہت شدید طوفان تھا، تھوڑی دیر کے لیے بجلی بھی گئی۔ تو یہاں پر ایک حبس ہوتا ہے بارش کے بعد، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے، دو دفعہ تین دفعہ بھی بارش ہو رہی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن صدرن پنجاب گرمی سے ابل رہا ہے۔ میں اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا شور کوٹ میں، تو وہ بتا رہی تھیں کہ بہت شدید گرمی ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور موسم کو بھی اچھا کرے، پاکستان کے حالات بھی اچھا کرے۔ آج جو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، وہ ان سے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی اچھائی ہونے جا رہی ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ بڑا زبردست اس وقت رول پلے کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آج ایک تو فیصلہ آیا ہے، وہ جو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کا تھا، یعنی حکومت نے جو گیس کا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے جو ٹیکس لگایا تھا، کو تقریباً 425 ارب روپیہ اس میں جمع ہو گیا تھا۔ تو پھر بعد میں گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ چلے اس کا 50% دے دیں اور باقی ہم معاف کرتے ہیں۔ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا، لیکن بہت زیادہ تنقید ہوئی، پرائم منسٹر نے پھر وہ فیصلہ واپس لیا اور معاملہ تھا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ سنا دیا 3 ممبر بینچ نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ گیس کمپنیز کو یہ جو سیس ٹیکس ہے جو لوگوں سے وصول کیا گیا اور جو حکومت پاکستان کو دینا تھا اور یہ نہیں دے رہی تھی کمپنیاں، یہ وہ پیسے حکومت پاکستان کو ادا کریں۔ بہت اچھی اور بہت بڑی یہ خبر ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے اب وہ سرکار کو مل جائے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دوسرا ایک اور بڑا اہم ریمارکس ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب کے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور خاص طور پر سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور بڑی کرپشن کی جا رہی ہے، مال بنایا جا رہا ہے، پورے کراچی کو ایک گٹر کی سی اس کی حیثیت ہو گئی ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا، جو اٹارنی جنرل ہیں خالد جاوید خان، ان سے یہ کہا کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ تو خالد صاحب نے یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ بات بتائی سپریم کورٹ کو کہ ہم مختلف قانونی اور آئینی جو اس کے جو آسپیکٹس ہیں یا جو اس کا وے آؤٹس ہیں، ہم ان پر غور کر رہے ہیں۔ بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے گورنر رول کی بات ہوئی تھی، تو شبلی فراز صاحب نے کہا تھا کہ ہم کراچی میں گورنر رول لگا سکتے ہیں، اور اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی یہ تو جو حکومت ہے، مرکزی حکومت اور KPK کی حکومت، اگر اس کی پرفارمنس دیکھے تو وہاں پر بھی گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا جانا چاہیے اور پنجاب میں گورنر رول لگنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات کہی ہے سپریم کورٹ نے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے قانون دان اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ریمارکس دے دے کہ یہاں پہ حکومت جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی اور وفاقی حکومت کوئی آپشن اس پہ دیکھے، تو پھر ایک جواز بنتا ہے گورنر راج لگانے کا۔ اب کیا عمران خان لگائیں گے، نہیں لگائیں گے، ان کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر گورنر راج کا جو قانونی طریقہ ہے کہ جب لگتا ہے تو اسمبلی نے اس کو اپروو کرنا ہے، اس کو عدالتوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے، عدالت بھی اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ بڑی ایک عجیب یہ سچویشن اب بنے گی۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا فالو اپ، جنرل قمر جاوید باجوہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا 16 تاریخ کو وہ سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں، اور بنیادی طور پر $1 بلین تو ہم نے دے دیا۔ اب جس میں بات ہوگی وہ کشمیر کے ایشو پر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ پاکستان بیسیکلی چیزوں کو ذرا سافٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو تعلقات ہیں اس کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ اس کا ہمیں ایک بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آئل کریڈٹ فیسلٹی سعودی عرب نے ہمیں دی تھی، بنیادی طور پر یہ 1 سال کے لیے تو دی تھی، لیکن رینیویبل تھی، تو اب اس کا سال کیونکہ ختم ہو گیا، تو جو گفتگو کا مرکز یہ ہوگی کہ اگر ہمیں وہ آئل کریڈٹ فیسلٹی اگر ملی رہے تو ہماری اکانومی کے لیے وہ خاصی بہتر ہوگی۔
بہرحال اب آتے ہیں ذرا اس پر. سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ایک بڑی کامیابی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے ہوئی ہے، یہ جو غریب لوگوں کے پیسے لے کے ٹیکس ان سے لیا گیس انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کا، اور اس میں کون سا انفراسٹرکچر تھا؟ ایران گیس پائپ لائن بنانی تھی پاکستانی بارڈر سے اس جگہ تک جہاں تک وہ آنا تھا تیل. پھر اس کے بعد جو تائپے گیس پائپ لائن ہے وہ بنانی تھی جو سینٹرل ایشیا سے آتی ہے. تو 400 تقریباً 17 ارب روپے یہ کمپنیاں وصول کر چکی ہیں. پیپلز پارٹی کے زمانے میں محترمہ یہ جو پہلی ابھی جو یعنی جو گورنمنٹ تھی 2011 میں پیپلز پارٹی کی، اس گورنمنٹ نے یہ ٹیکس لگایا تھا. پھر بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو وہ سسپینڈ کر دیا. پھر 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے یہ کام کیا. لیکن دونوں جو سیاسی جو پولیٹیکل جو گورنمنٹس تھیں وہ ان بزنس مین سے، ان بڑی بڑی کمپنیوں سے جو مافیا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود انہوں نے مارکیٹ سے تیل غائب کر دیا تھا، اور پھر بالآخر گورنمنٹ کو تیل کی قیمت بڑھانا پڑی جس کی وجہ سے یہ لوگ مارکیٹ میں تیل لے کے آئے. وہ ان کمپنیوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا تھا، اور یہ جو کمپنیاں تھیں اتنا زیادہ ان سیاستدانوں کو فنڈنگ کرتی ہیں، پیسے دیتی ہیں کہ کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا. تو عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تو وہاں پر کابینہ میں یہ بات پیش کی گئی، اور یہ ایک پرپوزل دے دی گئی کہ آپ ایسا کریں کہ 417 جو ہے نا اس کا 50% یہ کمپنیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور 50% جو ہے نا آپ ان کو معاف کر دیں. اب دیکھیں یعنی تقریباً 210 ارب روپیہ. لیکن اب گورنمنٹ یہاں پر اتنی بے بس اور مجبور ہے کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کابینہ نے اس کو اپروو کر دیا. بعد میں جب میڈیا نے پورے اس کے پروز کونز بتائے سب کچھ کہ یہ ایسے ہے اور بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے تو یہ مال بچا لیا، تو پرائم منسٹر نے اس فیصلے کو ریورس کیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب کورٹ میں جائیں گے، کیونکہ لیٹیگیشن میں دیر لگتی تھی، اور یہ بھی وزیر اعظم کو بریف کیا گیا کہ کورٹ تو جی ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی، تو اس لیے آپ کو جو ملتا ہے آپ لے لیں. آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. ان کے جو وہاں پر حکومتوں میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ایسی کہانی بنا کے پیش کرتے ہیں اور فیصلہ وہ ایسا ہو جاتا ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ جناب یہ جو پاکستان کے غریب عوام ان کی جیبوں سے جو پیسہ آپ نے نکالا ہے ٹیکس کے نام پر، یہ تو آپ سرکار کو دیں گے. بڑا فیصلہ جسٹس منصور شاہ ہیں، اس میں جسٹس مشیر عالم تھے، بڑا فیصلہ آیا ہے یہ. اور اب یہ پیسے ان بڑی بڑی کمپنیوں کو 417 ارب جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں سے وصول کر کے، یہ ان کے اپنے پیسے نہیں ہیں، انہوں نے لوگوں سے وصول کیا لیکن سرکار کو نہیں دے رہے تھے، اب یہ سرکار کو دیں گے. تو 417 ارب روپے ایک بڑی اماؤنٹ ہے اس عالم میں جب کرونا سے اکانومی برباد ہو چکی ہے. تو یہ جو بڑی اماؤنٹ ہے یہ اس انفراسٹرکچر کے لیے استعمال ہوگی جس کے بینیفیشری پاکستان کے لوگ ہوں گے. اگر تیل آئے گا، سستا آئے گا، اچھا آئے گا تو منوپلی بھی ختم ہوگی کچھ کمپنیوں کی، اور اس کا پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. اب گورننس کے ایشوز پر آ جاتے ہیں. سندھ حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے جو وہاں پر بینچ ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، اس نے بڑی زبردست آبزرویشن دی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور وہاں پر ایسا ہی ہے، آپ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جائیں وہاں پر کوئی آپ پیسے دیں جس طرح کا مرضی نقشہ منظور کرا لیں. ابھی 35 نالے ہیں کراچی کے، اور صرف 3 نالے جو ہیں وہ FWO والے NDMA والے اس کو صاف کر رہے ہیں. سندھ حکومت جو ہے وہ گندے نالوں کو صاف نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے جب بھی بارش آتی ہے سندھ کراچی جو ہے ایک تالاب کی سی اس کی صورت ہو جاتی ہے. تو اور پھر اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ بارش ہونے والی ہے. تو وہاں پر کلچر بن چکا ہے سندھ میں اقربا پروری کا، رشوت کھلے عام ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ مرضی سے ہوتی ہیں، اور بالکل ایک بس کھاؤ پیو موج کرو اس طرح کی صورتحال ہے. تو اس کی نشاندہی کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور یہ کہا ہے وفاقی حکومت سے کہ آپ اپنا کام کریں، اس کو ٹھیک کریں اگر یہ صوبائی حکومت کام نہیں کر رہی. کیونکہ 18ویں ترمیم کی آڑ میں تو آپ ہر کچھ نہیں، ہر طرح کا 2 نمبری کا کام تو نہیں کر سکتے. جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم مختلف جو قانونی اور آئینی پہلو ہیں ان پر ہم غور کر رہے ہیں. تو دوستو میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ تہیہ کر چکے ہیں پرائم منسٹر، کنونس ہو چکے ہیں پرائم منسٹر کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ عوام کے لیے کچھ نہیں کرے گی، بلکہ اپنے مخالفین کے لیے بھی انہوں نے زندگیاں تنگ کی ہوئی ہیں. اور جس طرح سے
کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ سرکار کی جو گاڑیاں ہیں، انٹیریئر ان کی جو صوبائی وزارت داخلہ کی جو گاڑیاں ہیں، ایکسائز ٹیکسیشن کی گاڑیاں، انہی میں کنٹرابینڈ، انہی میں شراب کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، انہی میں ڈرگز کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور کوئی اس بات کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو حکومت، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وفاقی حکومت اس بات پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ کراچی میں گورنر رول لگا دیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ان ریمارکس کے بعد، جس میں خود اس بات کی تائید شامل ہے کہ سندھ کرپشن ہو رہی ہے، عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر، اور جو محکمے ہیں وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اور بعض سر لوگوں کو بہت تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد اب عدالت سے بھی اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ جاتا ہے گورنر رول لگانے کے بعد، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس گلزار کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے، تو وہاں پر ان کے پاس ساری ان سائڈ خبر ہے، اور وہاں پر تجاوزات جو ہیں وہ بھی نہیں ہٹائی جا رہی۔ عدالت کے حکم کے باوجود وہاں پر جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جو ایم کیو ایم کے میئر ہیں، وہ ہر چیز میں رخنہ ڈالتے ہیں، اور عوام کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہو رہا۔ تو اب حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کراچی میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ یہ ایک بڑی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی۔ جیسے ہی اس کا آتا ہے معاملہ تو ہمیں کوئی مزید انفارمیشن آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ قمر جاوید باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ، آخر میں وہ میں ذکر کر دوں، جا رہے ہیں سعودی عرب، اور OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ تعلقات کو بنیادی طور پر نارمل کرنے کی بات ہوگی۔ جو بینیفٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، نقصانات بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ قمر جاوید باجوہ وہاں پر جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ دا واسطہ سانو تسی تیل جو قرضے پہ دیتے ہیں وہ دیتے رہیں، پیسے ہم سے نہ مانگیں، نہیں۔ وہ ریجنل سچویشن کے تناظر میں جو پاکستان کی اہمیت ہے اس سے آگاہ کریں گے، اور سعودی جو کراؤن پرنس ہیں، جو عملی طور پر بادشاہ ہیں، ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ سارے سکے جو ہیں وہ سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کی جھولی میں نہ ڈالے اور چیزیں دیکھے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے پروگرام میں، اپنے اگلے ایک کسی ولاگ میں، کہ کس طرح وہ سعودی عرب جس کا پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ تھا، اور شاہ فیصل کی اتنی محبت تھی کہ جب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا تو پاکستان نے تو اسے قبول، ایکسیپٹ، ریکگنائز کر لیا تھا، لیکن سعودی عرب نے، شاہ فیصل نے اپنی زندگی میں بنگلہ دیش کو کبھی ریکگنائز نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری، کیونکہ ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ تو وہ جو تعلقات تھے ان کے تناظر میں جنرل قمر جاوید باجوہ، جو پاکستان کی اہمیت ہے، اور اس خطے میں اگر سعودی عرب اور پاکستان اور مسلم ممالک ایک ہو کر کام کرتے ہیں تو اس سے جو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں وہ بینیفٹ بتانے اور سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ سعودی پرنس کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔